अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े अहम सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, कोहाट में तहरीक इंसाफ के जलसा आम में पार्टी क़यादत के जोशीले जज्बाती खिताब, इमरान खान की जानिब से आज़ादी या मौत का पैगाम, गवर्नर राज की सूरत में गवर्नर हाउस के घेराव का ऐलान और एहतजाज या मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई अलामा राजा नासिर अब्बास को बाइख्तियार करार देने के बाद बिल आखिर आज PTI तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के मिशन का बाकायदा आगाज कर रही है। इस हवाले से वज़ीर आला KP के एक मुआविन खुसूसी शफी जान ने एक वीडियो बयान भी जारी किया है। क्या कहना है उनका, कुछ झलक आपको दिखाते हैं। और नाज़रीन, कोहाट जलसे के बाद सलमान अकरम राजा और पार्टी क़यादत के लबो लहजे में वाज़ेह तब्दीली भी दिखाई दे रही है। सलमान अकरम अपने कप्तान के नामजद करदा कप्तान महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में मज़ाहमती नहीं बल्कि सियासी इनिंग खेलना चाह रहे हैं और इसके लिए आज महमूद खान अचकज़ई ने राबितों का सिलसिला शुरू कर दिया है। महमूद खान अचकज़ई और उनके हम ख्याल जो हैं, उनका कहना यह है कि वो कौमी कॉन्फ्रेंस में सोसाइटी के हर सेगमेंट पर तबके की शिरकत चाहते हैं। एक जानिब PTI तसादुम से गुरेज की राह पर जाती दिखाई देती है तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज फिर अपने भाई से मुलाकात न कराने पर अडियाला जेल के बाहर एक रिकॉर्ड कराया और धरना देकर बैठ गईं। उनका कहना था कि अगर मुलाकात नहीं कराएंगे तो ये एहतजाज जो है ये जारी रहेगा। और नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसदाद तशद्दुद इमरान खान के साथ जेल में रहा रखे जाने वाले सलूक पर हमें एडवाइजरी जारी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अलीमा खान के एहतजाज और इस एडवाइजरी के बावजूद इमरान खान की हुकूमत के साथ किसी किस्म के दबाव जो है वो महसूस नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है इनफैक्ट, और होने क्या जा रहा है? क्या आने वाले जुमे के रोज़ कौमी कॉन्फ्रेंस किसी ग्रैंड अलायंस की बुनियाद बन सकेगा? और क्या हुकूमत और हुक्मरान जमात की आदम शमूलियत से होने वाली कॉन्फ्रेंस नतीजा खेज साबित हो सकती है? ये जानने के लिए हम राबिता कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान साहब से और PTI के मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ PTI के सीनियर रहनुमा अमजद खान नियाज़ी साहब मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करते हैं। हुज़ैफा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अमजद खान नियाज़ी साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले हुज़ैफा साहब से मैं पूछना चाहूँगी, हुज़ैफा साहब, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर है, लेकिन सर ये बता दीजिएगा कि क्यों बार बार जो चीज़ आप लोगों के बारे में कही जा रही है कि आप इंसानी हुकूक का एहतराम नहीं कर रहे हैं, आज फिर आपने इमरान खान के अहले खाना को उनसे नहीं मिलने दिया है, उनकी बहन का मौक़िफ़ आपने सुन लिया कि आप नहीं मिलने देंगे तो इसी तरह से एहतजाज होगा, इसी तरह से धरना होगा, और उनकी बहन तो जो कह रही है वो अपनी जगह, अब तो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे जो हैं वो भी नोटिस लेते हुए इस पर दिखाई दे रहे हैं। हुज़ैफा साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं और जो कल टेलीग्राफ में भी ये खबर छपी, बिल्कुल ये कंकॉक्टेड है, फिक्टिशियस है और बिल्कुल गलत मालूमात पर मबनी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को गलत फीड किया गया है जो कि बानी तहरीक इंसाफ की जो दूसरी बेगम है, यानी पहली सीता वाइट, दूसरी जो है जमाइमा स्मिथ, वो सारा कुछ कर रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने रिचर्ड ग्नोल के साथ मुलाकातें अपने बेटों की अरेंज की, हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है जो कुछ उन्होंने लॉबी की, हाउस ऑफ कांग्रेस में लॉबी की, अब जब वो कुछ नहीं मिला अखबारात में खबरें छपवाई, अब वो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक की जो कमेटियां हैं उनको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो जवाब मिलने नहीं देंगे तो उनके पास क्या ऑप्शन है? आप चाहते हैं कि आप उन्हें मिलने भी ना दें और वो एफर्ट्स भी ना करें? हुज़ैफा साहब नहीं, हम तो उन्हें मिलने देते हैं, लेकिन अगर वो मिलने देने के बाद इंतशार फैलाएं, आकर जो है रियासती इदारों के खिलाफ लोग किस्म के ट्वीट करवाएं और ऐसी जबान इस्तेमाल करें जो कि कोई सियासतदान सोच भी नहीं सकता, उसके बाद मुझे आप बताएं क्यों मुलाकातें कराई जाएंगी? तो पहले क्यों करवा रहे थे हुज़ैफा साहब? ये ट्वीट अभी तो नहीं हुए ना, ये लास्ट वाली ट्वीट की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते रहे, वो जेल में मौजूद थे तब भी ट्वीट होते रहे, आप लोग फिर भी मुलाकातें कराते रहे, तो अचानक से क्या सूझी है आपको कि अचानक से आपने मुलाकातें बंद कर दी? जी, अगर अब आप मुझे बोलने देंगी तो मैं आपको जी हुज़ैफा साहब, टेक योर टाइम प्लीज। जी, गुजारिश ये है कि रियासत माँ की तरह होती है और माँ का एक बहुत बड़ा दिल होता है। हमने 2-2.5 साल बर्दाश्त से काम लिया। इन्होंने जिस किस्म के ट्वीट किए 1971 को लेकर, जो कुछ इन्होंने 9 मई को किया, जो कुछ इन्होंने 26 नवंबर 2024 में किया, उसके अलावा बेशुमार चीजें, लेकिन ज़ाहिर है एक सब्र का पैमाना होता है जो लबरेज हो जाता है, बर्दाश्त की एक हद होती है, जो कि मैं समझता हूँ कि अब जो है सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि एनफ इज एनफ ना हो, इसलिए सारी मुलाकातें भी बंद हुई। इसलिए जो है उन्हें सियासत से बाज़ व ममनू रखने के लिए आईनी शिकों का सहारा लिया गया कि आईन पाकिस्तान कहता है कि सजा याफ्ता शख्स जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो भला सियासत कैसे कर सकता है? वो जेल से बैठकर वजीर आला की तब्दीली कैसे कर सकता है? तो जाहिर है अगर हमने 1.5-2 साल
برداشت اور صبر سے کام لیا، اس کے ہرگز مطلب نہیں ہے کہ 2 سال جو کچھ کرتے رہے اب بھی وہ کریں گے. تو یہ حذیفہ صاحب سر آپ نے ابھی ایک لفظ فرمایا ان کو اس سے باز و ممنوع رکھنے کے لیے، تو یہ باز و ممنوع رکھنے کے لیے جہاں شکوں میں تبدیلی ہوئی ہے وہاں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس جماعت پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے. آپ نے کہا نا کہ انف از انف. دیکھیے جماعت پہ پابندی بھی ایک انتہائی اقدام ہوگا. اصل پابندی تو 9 مئی 2023 کے بعد لگ جانی چاہیے تھی، لیکن ہم نے نہیں لگائی. اس کے بعد جو ہے 26 نومبر 2024 ایک مثال تھی کہ گورنر آج بھی لگتا، پابندی بھی لگتی، نہیں لگائی. لیکن صورتحال اب اس طرف بڑھ رہی ہے. ہماری اب بھی کوشش ہے کہ پابندی نہ لگائی جائے. ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے. اگر صبح کا بھولا شام کو لوٹے اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن جو اقدامات یہ کر رہے ہیں، جس قسم کی گفتگو، جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد یہ خود اس طرف صورتحال کو لے کر جا رہے ہیں کہ پابندی لگ سکتی ہے. اچھا میں یقیناً اس پہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پرائم منسٹر صاحب اس پر کیا رائے رکھتے ہیں، خاص طور پر نواز شریف صاحب بھی اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ بھی میں آپ سے جانوں گی. لیکن آپ نے بھی فرمایا کہ یہ لوگ صورتحال کو اس جانب لے کر جا رہے ہیں، تو یہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ کی طرف آتی ہوں نا سر حذیفہ صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں. I'm not feeling well. سر جی بس تھوڑی دیر نا، تو تھوڑا سا برداشت کر لیجئے. دیکھیں ابھی امجد خان نیازی صاحب آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں گے جو یہ اور ان کی پارٹی برداشت کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا پلیز آج آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ رک جائیے. اس تکلیف کے باوجود تھوڑی سی تکالیف ان کی بھی سن لیتے ہیں نا، کہ وہ ایسی کون سی تکلیف ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال کو اس جانب لے کے جا رہے ہیں. ان کی پارٹی جو ہے، اب سن لینا، میں بیٹھا ہوں، ان کی پارٹی جو کچھ برداشت کر رہی ہے ان کے لیڈر کی وجہ سے. مجھے جو کچھ برداشت کرنا پڑے گا آپ کی وجہ سے. اب آپ کی مرضی ہے. چلیں سر، نوازش ہے. چلیں ان کی پارٹی میں اب ادھر تو -1 نہیں ہو سکتا نا، ادھر تو آپ لوگ ٹرائی کر رہے ہیں -1 ہو جائے گا. یہاں اسٹوڈیو میں -1 والا فارمولا آپ کا چل نہیں سکتا. امجد نیازی صاحب سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ ایک طرف یہ حذیفہ صاحب کا الزام، چلیں اس کو گلہ کہہ لیتے ہیں، الزام نہیں کہتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود سچویشن کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں جہاں آپ کی پارٹی پر پابندی لگا دی جائے، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی گھمبیر صورتحال جو آپ کے خلاف بنتی ہے میں دکھائی دے رہی ہے پاکستان کے اندر، اس کے باوجود آپ کا آپسی اتحاد جو ہے وہ بگڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. سلمان اکرم راجہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر 20-30 ہزار لوگ باہر نکل بھی آئیں گے تو کیا ہوگا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان پر گولیاں برسائی جائیں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی نے فیصلہ لیا تھا وہ غلط تھا، اب ایسا کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے؟ آسما آپ خود سوچیں کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف سے بلہ کا نشان چھین لیا گیا، الیکشن چوری ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈرز کو نااہل قرار دیا گیا، سزا یافتہ قرار دے دیا گیا. لیڈرز ہمارے کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ورکرز ہیں سارے، سینکڑوں کارکن ہیں، اچھا لیڈرشپ ہے وہ بھی جیل میں بیٹھی ہے. اچھا ہر روز نیا سے نیا فیصلہ آ جاتا ہے، فارم 47 کی ایک نیا بن جاتا ہے کہ وہ گنتی میں جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں پچھلے بیسیکلی تو فیس تو 22 سے کر رہے ہیں نا. تو آپ خود سوچیں کہ اس سے زیادہ کیا پابندی ہم پہ لگائیں گے، تو پھر آپ لوگ متحد کیوں نہیں ہو جاتے جب اتنے عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں 2022 سے کر رہے ہیں؟ ہم متحد ہیں، ہم میری بات سن لینا، متحد ہیں. تمام پارٹی جو ہے نا وہ پیٹرن ان چیف کے احکامات کے نیچے جو ہے وہ چل رہی ہے، متحد ہے. باقی جہاں طاقت زیادہ ہوتی ہے نا وہاں کھینچا تانی، یہ نیچرل بات ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ آگے کی طرف بڑھے، آگے کی طرف چلے، کیونکہ ایک پارٹی ہے ہماری کو غلامانہ سوچ تو ہے نہیں. ہم کتارسس کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہم پولیٹیکل تھاٹس رکھتے ہیں، تو یہ نیچرل نہیں. تو اس ڈیبیٹ میں آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کو شامل نہیں کرتے ہیں امجد صاحب؟ وہ کہاں ہوتے ہیں اس ڈیبیٹ کے بعد؟ وہ باہر آ کے میڈیا سے کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم تو 20 سے 30 ہزار بندہ نہیں نکال سکتے؟ تو سوال تو خود پھر آپ کی پارٹی پہ اٹھائیں گے نا حذیفہ صاحب جیسے جو لوگ ہیں، جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں، کہ آپ کی تو پارٹی کی برخ ہی کوئی نہیں ہے. نہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ بات کر رہی ہیں ابھی کی جی 30,000 بندہ آ جائے یا بیٹھا ہو آپ کے سامنے، اس کے ساتھ آپ چل پڑے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام سیگمنٹ آف دا سوسائٹی، اس میں کسان ہے، مزدور ہے، بٹے والا ہے، ریڈی والا ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، تمام سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے، ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہم پاکستان میں پولرائزیشن نہیں چاہتے، ہم پاکستان کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. 50% 60% 70% 80% 90% 95% 95% 100% 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 1
ہم پاکستان کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں, پاکستان کی اکانومی کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں, رول آف لا کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں, جمہوریت کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں, آزاد عدلیہ اور میڈیا کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ہم کوئی این آر او کے لیے نہیں ہے ان سب لوگوں کو کہہ رہے کہ ہمیں این آر او چاہیے اور ہمیں ہم تو کہتے ہیں یہاں اگر ایک سیکنڈ امجد صاحب آپ رک جائیں, امجد صاحب صرف 2 سیکنڈ کے لیے رک جائیے گا. حذیفہ صاحب آپ نے سن لیا کہ یہ پارٹی کس کے لیے کھڑا ہونا چاہ رہی ہے, آپ کیوں نہیں ان کو کھڑے ہونے دے رہے, یہ بتائیں آپ حذیفہ صاحب. آپ بتا دیں کہ پارٹی کسی سے کھڑا ہونا چاہتی ہے. وہ بتا تو رہے ہیں امجد خان صاحب, عوام کے لیے کھڑے ہونے چاہتے ہیں, اس ملک کے کسان کے لیے, اس ملک کے ورکرز کے لیے, اس ملک کے وکلاء کے لیے. یہ تو irrelevant سا سوال ہے, میں سے کیا جواب دوں, آپ خود اس کو انالائز کر لیں. اگر اس کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو کھڑے ہوں, کریں اسٹرگل, دوبارہ اسٹرگل کریں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ پھر سے گولیاں برسائیں گے, پھر سے 26 نومبر ہوگا. نہیں, ہم تو گولیاں پہلے بھی نہیں برسائیں, اب بھی نہیں برسائیں گے. مجھ سے متعلق جو سوال ہے آپ وہ کریں, میں اس میں تجزیہ تو نہیں دے سکتا نا اپنا. جی نہیں, تو آپ حکومت کو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, تو آپ کیوں تجزیہ نہیں دے سکتے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پابندی لگانے کا بھی کہیں نہ کہیں پر سوچا جا رہا ہے, اس پر غور کیا جا سکتا ہے, انف از انف. تو پھر جب انف از انف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی لاہے عمل بھی تو اپناتی ہے نا حکومت کے. ٹھیک ہے جی, اگر یہ احتجاج کے لیے آئیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس پہ کوئی سوچ بچار نہیں ہو رہی پارٹی میں حذیفہ صاحب؟ نہیں, ظاہر میں نے تو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر یہ پرامن احتجاج کریں گے تو احتجاج کرنا ان کا حق ہے, انہیں جگہ بھی دیں گے, احتجاج کرنے بھی دیں گے, وہ رکاوٹ بھی نہیں ڈالیں گے. لیکن اگر یہ مسلح جتھے لے کر آئیں گے, 26 نومبر 2024 کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اسلام آباد میں چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے, تو ظاہر ہے جو لا آف لینڈ وہ ایکٹیویٹ ہوگا. اور اس مرتبہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ مسلح جتھوں کو کے پی کی حکومت کے زور پر اور کے پی کی حکومت کی سپورٹ کے ذریعے لے آئیں اور ہم جو ہے وہ خاموش بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر. ہم ذرا ریپ کریں گے اس کے اوپر, اور اسلام آباد کے جو شہری ہیں ان کی فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کریں گے, اور اس کے لیے جو کرنا پڑا وہ کریں گے. پروگرام میں ابھی ناظرین وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا. ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. امجد صاحب, سہیل آفریدی کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ایون آج شفیع جان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ احتجاج اور مذاکرات کا جو اختیار ہے وہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے. سوشل میڈیا پر میں نہیں, ہم جیسے لوگ نہیں, صحافی نہیں, آپ کے اپنے کارکن بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو عمران خان کی رہائی کے لیے محمود خان اچکزئی یا راجہ ناصر عباس کو ہی ذمہ داری دینی تھی, تو پھر علی امین صاحب کو آپ نے کیوں ہٹایا سر؟ دیکھیں, اس کے اوپر جو ہے کیونکہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, انہوں نے بہتر سمجھا اپنا جو مین کھلاڑی ہے اس کو کسی اچھے اس کے لیے انہوں نے منتخب کیا ہوگا. اس لیے آج نہیں کہ انہوں نے کوئی پرفارم نہیں کیا, انہوں نے پرفارم کیا ہے. اور ہمیشہ خان صاحب کے جب کرکٹ کھیلتے تھے تو بھی وہ اپنا بالنگ اٹیک چینج کرتے رہتے تھے. تو یہ اس میں کوئی اتنی بڑی آپ کہہ لیں کہ کوئی ان کے ساتھ علی امین نے پرفارم نہیں کیا یا علی امین بہتر نہیں تھا, بہتر تھا, پرفارم بھی کیا, اور جس ڈگنیٹی کے ساتھ اور جس ریسپیکٹ کے ساتھ انہوں نے وزیر اعلیٰ شپ چھوڑی, آپ نے کم لوگوں کو دیکھا ہوگا. اچھا سر, یہ مسئلہ آخر ہے کہاں پر؟ کوئی ڈیڈ لاک ہے؟ اور آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کسی اور سائٹ پر کھیلنا چاہ رہے ہیں. ابھی جن لوگوں کو ٹاسک دیا گیا ہے, میں سی ایم کے پی کی بات کر رہی ہوں, وہ کسی اور موڈ میں دکھائی دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کی آپس میں پارٹی کے اندر اس بات پر اتحاد موجود ہے کہ آخر کرنا کیا ہے, یا آپ تو کچھ کر بھی رہے ہیں؟ کبھی بھی اختلاف نہیں, میری بات سنیں, اختلاف نہیں ہوتے کبھی بھی. یہ پارٹی ہے, پارٹی کے اندر میری بات سنیں, دیکھو میری بات سنیں. ابھی آپ دیکھیں, آپ بول رہی ہیں نا, آپ بول رہی ہیں نا, تو آپ کا ایک پولیٹیکل ویو ہے, آپ کے ایک تھاٹس ہیں, آپ کی ایک سوچ ہے. میرے مختلف ہوں گے, حذیفہ کے مختلف ہوں گے, اس کے نظریہ الگ ہوگا, میرا الگ ہوگا, آپ کا الگ ہوگا. تو اس میں جب اوپر چیزیں آتی ہے نا تو وہ منیمائز ہو کے کسی نہ کسی لیول پہ اکٹھی ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ اختلاف ہوتا ہے, بلکہ سوچ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لیفٹ جانا چاہیے, کہ کوئی کہتا ہے مجھے رائٹ جانا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ مڈل میں جانا چاہیے. تو اس کو آپ کہیں کہ جی ہم کو آپس میں الحمدللہ سارے اتفاق میں کوئی لڑ نہیں رہے. سوچ کبھی کبھی آپ کی مختلف ہو سکتی ہے, میری مختلف ہو سکتی ہے. اس میں ابھی سر میں سوچ ہی جاننے کی کوشش کر رہی ہوں نا, سر میں سوچ ہی جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کی سوچ اس وقت ہے تو میں نے بتایا, آپ لوگوں نے ڈائیلاگ کی طرف بڑھنا ہے سر, مذاکرات کی طرف جانا ہے. میری بات سن لیں نا, میری بات سن لیں. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو نا,
وہ تحریک بھی نہیں روکا کرتی, وہ اپنا حق رکھتی ہے, اور کوئی بھی پارٹی مذاکرات کے دروازے بھی بند نہیں کرتی ہوتی. ہمیشہ پولیٹیکل ڈائلاگ چلتے رہتے ہیں. دیکھیں ابھی ہم نے قومی کانفرنس بلائی ہے, اس میں ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی ہے, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کس وجہ سے کہ قوم کو ہم ایک یکجان ہو کے پیپلز پارٹی کو آپ نے بلا لیا. امجد خان نیازی صاحب, عرض میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں, پیپلز پارٹی کو آپ نے بلا لیا, بالکل آپ لوگوں نے ٹھیک کیا, اس کا خود بار بار ذکر بھی کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ تو آپ کو حکومت سے ہے نا. تو آپ نے حکومت کو نہیں بلایا, حکمراں جماعت کو نہیں بلایا, تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ اس نے تو نہیں آپ کا مسئلہ حل کرنا. ہم تو اپوزیشن جماعتیں ہیں نا. پیپلز پارٹی میری بات سن لینا, پیپلز پارٹی کو ہم نے اس لیے بلایا کہ پیپلز پارٹی نہیں اپوزیشن جماعت نہیں ہے. وہ اکثر بیان بازی جب کرتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ میں اپوزیشن کر رہی ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ سچائی پہ ہیں تو آئیں, بیٹھیں, اور جو ریئل ایشوز ہیں پاکستان کی عوام کے, پاکستان کے, اور اس وقت جو بحران ہے اس کو آپ ختم کرنے کے لیے آپ کا کیا کردار ہو؟ نہیں, آپ کی بات سے تاثر یہ جا رہا ہے امجد صاحب, جیسے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لیے بلایا کہ ان کا موقف واضح ہو جائے, یعنی ایک طرح سے وہ ایکسپوز ہو جائیں کہ وہ اصل میں ہیں کس کی طرف. ایسا ہے سر؟ امجد صاحب سر آواز ہم ایکسپوز کیوں کہیں گے؟ ہم پولیٹیکل میڈیا ٹرولنگ تو نہیں کرنا چاہتے. ہاں آ رہی ہے, میں نے کہا ہم کوئی ان کی میڈیا ٹرولنگ تو نہیں کر رہے. ہم نے تو پاکستان کی بات کی ہے نا, پاکستان کے عوام کی بات ہے, کسان کی بات کی ہے, ہم نے مزدور کی بات کی ہے. ہم تو یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ ہم اس لیے کہہ رہے کہ ہم ملک کے اندر پولرائزیشن نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, اور اسی کے لیے آپ جو ہیں سب جماعتوں کو ساتھ میں بٹھا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ نے ذکر کیا, کل نثار کھڑو صاحب ہمارے اسی پروگرام میں موجود تھے, بڑی کڑی تنقید کر رہے تھے وہ 9 مئی کو لے کر, اور ظاہر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر ہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی اگر عمران خان کو, بانی کو کوئی ریلیف چاہیے ہے یا معاملات صحیح کرنے ہیں تو پہلے وہ معافی مانگیں. یعنی ان کی سوچ بھی وہی ہے امجد خان نیازی صاحب جو نون لیگ سوچ رہی ہے. دیکھیں ان کی سوچ کو ہم اپنی سوچ کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے نا. ہم کوشش کر سکتے ہیں, ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بحث و تمیز کر سکتے ہیں, یہی ہو سکتا ہے نا جی. تو سر آپ سوچ ملانے کی بات کر رہے ہیں تو سوچ تو ایسا لگتا ہے آپ کی اپنی بات اپنی پارٹی میں نہیں مل رہی. سلمان اکرم راجہ افہام و تفہیم کی بات کرتے ہیں, علیمہ خان صاحبہ آج پھر عسکری قیادت پر ہمیں تنقید کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو آپ لوگ کی تو کہیں نہ کہیں عوام میں سوچ ہے نا. آسمہ آپ ایک سوال, سر میری سوچ کیسے ہے, سر میری سوچ کیسے ہے سر؟ ابھی آپ خود میرے پروگرام میں فرما رہے ہیں کہ ہم افہام و تفہیم چاہتے ہیں. سر اتنی کڑی تنقید کے بعد کیسے ہوگی سر افہام و تفہیم؟ بات کو نا میری بات مائنڈ نہ کرنا. آسمہ میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے, اور وہی مطلب بال کی کھال والی بات ہے. ایک ہی سوال کو آپ ادھر سے بھی گھما رہی ہیں, لیفٹ سے بھی, مڈل سے بھی, آپ کتنا گھمائیں گی اس کو؟ سر میں تب تک گھمانا چاہ رہی ہوں جب تک آپ مجھے جواب نہیں دے دیتے اس بات کا کہ کیا پارٹی میں اس بات پر اتفاق ہے. میں نے تو جواب دے دیا آپ کی. اگر جواب علیمہ خان صاحبہ متفق ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اتفاق ہے, میں نے کہہ دیا. سر چلے مختصراً بتا دینا, ناراض ہوئے بغیر بتا دیں. علیمہ خان صاحبہ متفق ہیں. دیکھیں میری بات سن لیں, میں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ڈائلاگ پہ بھی یقین رکھتی ہے, مزاحمت پہ بھی یقین رکھتی ہے. میں نے کھلا آپ کو بتایا اس میں کون. چلے لیٹس سی امجد خان نیازی صاحب کہ آپ یہ مفاہمت اور مزاحمت دونوں کی پالیسی کو اختیار کیے ہوئے صورتحال کو کس جانب لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن بہت شکریہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا. حذیفہ رحمان صاحب آپ نون لیگ کی ترجمانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے, حکومت کی ترجمانی کے لیے موجود تھے. آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ملیں گے آپ سے. اور ناظرین اب جاتے جاتے 16 دسمبر کو راستے جدا کر کے ان جانے والے انجانے لوگوں کا ذکر جو کبھی بیگانے تھے اور نہیں انجانے, وہ اپنوں سے بڑھ کر اپنے اور سگوں سے بڑھ کر سگے تھے. ان کی زبان, بھاشا, رہن سہن, تہذیب, معاشرت, رہنا سہنا ہم سے مختلف تو ضرور تھا, لیکن اس اختلاف میں غیریت نہیں تھی, بلکہ ان اختلافات کے سب کے ساتھ ہی تو انہوں نے سبز ہلالی پرچم تھام کر اپنی منزل کو پاکستان کا نام دیا تھا. پاکستان کی آزادی کا سفر 30 دسمبر 1906 کو 700 دریاؤں کی اسی زمین سے ہوا تھا جو بٹوارے کے بعد مشرقی پاکستان کہلایا. اسی مشرقی پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مارچ 1948 کو اپنے پہلے اور آخری سرکاری دورے کے دوران ریس کورس گراؤنڈ میں پاکستانیوں کے ٹھاٹھے مارتے سمندر سے جب خطاب کیا
तो उसे पाकिस्तान का सबसे अहम हिस्सा करार दिया था। तब कायदे आजम ने फखरिया अंदाज में मशरकी पाकिस्तान के लिए लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड के अल्फाज कहे थे। कायदे आजम साहिब बसीरत रहनुमा थे। वो कांग्रेस की फितरत से भी बखूबी वाकिफ थे और उन्हें कौमियत के फितने का भी इदराक था। इसीलिए कायदे आजम ने ढाका में ताकीद की कि खुदा के लिए इस सूबाइयत की लानत से छुटकारा हासिल करें। आप अब पंजाबी, सिंधी, पठान या बंगाली नहीं हैं, बल्कि आप सिर्फ पाकिस्तानी हैं। 48 में कायदे आजम ने यह ताकीद यूं ही नहीं कर दी थी। वो जानते थे कि कांग्रेस ने बंटवारे को मजबूरी में कबूल किया है। तब कांग्रेस लीडर वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू कहते मिलते थे कि पाकिस्तान ज्यादा अरसा नहीं रह पाएगा और एक दिन खुद ही भारत में जम होने की अर्जी लेकर आएगा। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान आगे बढ़ता रहा और भारत के सीने पर मूंग दलता रहा और इसका बदला लेने के लिए भारत ने अपनी खुफिया एजेंसी रॉ को स्पेशल टास्क दिया। 60 की दिहाई के आखिर में पाकिस्तान के हसास इदारों को भारतीय अजाइम की भनक पड़ चुकी थी। जनवरी 1968 में पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने शेख मुजीबुर रहमान समेत 34 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की साजिश का इल्जाम लगाया। मुलजिमान पर इल्जाम था कि उन्होंने भारतीय रियासत त्रिपुरा के शहर अगरतला में भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम से मुलाकातें की हैं और मशरकी पाकिस्तान को अलग करके एक आजाद रियासत बनाने की साजिश तैयार की है। गिरफ्तार मुलजिमान में शेख मुजीबुर रहमान समेत सरकारी एहलकार और सियासतदान भी शामिल थे। शेख मुजीबुर रहमान लसानी तलबा सियासत की वजह से अपना सियासी कद काट निकाल चुके थे। उनके दीगर सियासतदानों की गिरफ्तारी की वजह से मशरकी पाकिस्तान में शदीद अवामी एहतजाज शुरू हुआ। बात बढ़ी और बिल आखिर हालात बिगड़ते देखकर सदर अयूब खान को 22 फरवरी 1969 को ये मुकदमा वापस लेना पड़ा। नाज़रीन, बरसों तक इस मुकदमे को एक सियासी इंतकाम समझा जाता रहा, लेकिन 2011 में बांग्लादेशी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर शौकत अली, जो खुद इस केस में मुलजिम थे, उन्होंने इतराफ किया कि ये साजिश झूठी नहीं थी और वो लोग वाकई भारत की मदद से अलहदगी चाहते थे। साजिशों और लग्जिशों का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। मशरकी पाकिस्तान में साजिशें और मगरबी पाकिस्तान में लग्जिशें पनपती रहीं। क्या किसी एक का नाम लिया जाए कि वक्त का मौरख याह्या खान से लेकर जुल्फकार अली भुट्टो, शेख मुजीब से लेकर जनरल टिक्का खान और जनरल न्याजी तक सबके नाम लेता है। हमूदुर रहमान कमीशन में दर्जनों जिम्मेदारान के नाम मौजूद हैं। अपनों और गैरों की साजिशों के इस तालमेल ने बिलाखिर 16 दिसंबर 1971 को दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क को दो लख्त कर दिया। ढाका के पैटर्न ग्राउंड में सब्ज हिलाली परचम लपेटकर बांग्लादेश का कौमी परचम लाल सोबोज लहरा दिया गया और गांधी को लोकसभा में ये कहने का मौका मिल गया कि आज हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में डबो दिया है। इंदिरा गांधी बाद में हर प्लेटफॉर्म पर बांग्लादेश के वकील बनी दिखाई दी। और नाज़रीन, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, दिसंबर को वही दिन खामोशी से दिल भारी और आंखें नम करता गुजरा है। सकूत पाकिस्तान को माजी का हिस्सा बने हुए दहाइयां गुजर चुकी हैं। वक्त भी बदल चुका है। भारतीय और भारत नवाज बांग्लादेशी हुक्मरानों के पाकिस्तान मुखालिफ झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बीच चौराहे में उरियां हो चुका है। शेख मुजीब की जानिब से 30 लाख बंगालियों के कत्ले आम के झूठे प्रोपेगेंडे को अमरीकी अखबार लॉस एंजलिस टाइम्स के नुमाइंदे विलियम जे ड्रमन ने भी तब इंतहाई बेहुदा और भोंडा करार दिया था जब उसने 1972 में मुख्तलिफ शहरों और कस्बों का दौरा किया और फिर हिंदुस्तान की तहरीक आजादी के नामवर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पोती शर्मिला बोस ने गेंडे के चीथड़े उड़ा दिए। उनकी तहकीकाती किताब डेड रैंकिंग में 30 लाख अफराद के कत्ले आम के हिंसे को न सिर्फ मुबालगा आमेज करार दिया गया, बल्कि बताया गया कि असल में कत्ले आम तो मुक्ति बाही ने किया था और ये कत्ले आम गैर बंगालियों और मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वालों का था। शर्मिला बोस के अल्फाज हैं कि जब पाकिस्तानी फौज बंगाली बागियों से निमटने पहुंची तो जमीन लाशों से अटी पड़ी थी, जबकि लाशों की वजह दरिया में पानी रुक गया था। सकूत ढाका के असबाब और वजूहात कुछ भी हो, नाज़रीन, सच यही है कि ये बहरहाल पाकिस्तान की शिकस्त होती। पाक फौज वहां निर्गह में आई और ऐसे हथियार भी डालने पड़े, लेकिन ये मुकम्मल सच नहीं। यहाँ भी दुश्मन और दुश्मन नवाज डंडी मारकर बताते हैं कि हथियार डालने वालों की तादाद 90,000 थी, जबकि असल तादाद 34,000 थी, जिसमें 11,000 पुलिस, रेंजर, स्काउट्स और मलेशिया के एहलकारों को मिला लिया जाए तो मजमूई तादाद 45,000 बनती है। बदकिस्मती से आज भी सोशल मीडिया पर सकूत ढाका का नाम ले लेकर बात सियासी अनासिर फौज को बुजदिली के ताने मारते हैं, जबकि इस वक्त भारतीय फौज के जो सेनापति हैं जनरल मानिक शाह, वो तो खुलकर पाक फौज की बहादुरी का एतराफ करते हुए दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। सकूत ढाका के बाद झूठ के संबार में सच वक्ती तौर पर दब तो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। कल इंदिरा गांधी ने नजरिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में डुबोने की शेखी मारी थी, तो आज ढाका ने शेख हसीना को देश निकाला देकर इंदिरा गांधी के दावे की ही धज्जियां उड़ा दी। आज एक बार फिर ढाका इस्लामाबाद की जानिब देख रहा है। पंजाब के चौधरी शरीफ की चीनी की मिठास, चिटागांग का फरीदुसलाम चाय की चस्कियों में महसूस कर रहा है। शेखपुरा के चावल की खुशबू ढाका के लिए अब अजनबी नहीं रही है। वक्त बदल चुका है। नफरतों के झील में मोहब्बतों के कवल खिलते दिखाई देते हैं, लेकिन ये बेरहम सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि अकबर बुख्ती हो
یا شیخ مجیب، وہ ریاست کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ سوال جی ٹی وی کے سوال کا نہیں بلکہ وفاقی وزیر احسن اقبال کا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، وفاقی وزیر احسن اقبال اس پر کیا کہتے ہیں یہ ضرور سنیں۔